Bismillahirrahmanirrahim. Pharmacology of non-steroidal anti-inflammatory drugs for BS third semester by Professional College of Medical Sciences, Peshawar. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are also known as NSAIDs, capital words, ठीक है, NSAIDs. There are now more than 50 different NSAIDs on the global market. This group includes the traditional NSAIDs as well as the newer coxibs that are more selective for COX-2. اس طرح ہے NSAIDs جو ہے نا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، یہ ایسے ڈرگز ہیں جن کے مالیکولر سٹرکچر میں اسٹیرائڈل رنگ نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کو بولتے ہیں NSAIDs. تو گلوبل مارکیٹ میں تقریباً 50 سے زیادہ NSAIDs اس وقت موجود ہیں. اس میں سے کچھ نئے گروپس بھی ہیں اور کچھ پرانے بھی ہیں. نئے گروپ جو ہیں نا ان کو ہم سلیکٹیو سائیکلو آکسیجنیز انہیبیٹر ٹائپ 2 یا کاکس 2 بولتے ہیں، ان کو ہم کوکزبس بھی بولتے ہیں. لیکن جو انسیڈز ہیں اس میں جو امپارٹنٹ ہے وہ اسپرین ہے، آئبوپروفین ہے، نیپروکسین ہے، انڈومیتھسین ہے، پیراکسیکیم ہے، میفینیمک ایسڈ ہے، ڈائکلوفینک ہے، ٹھیک ہے، ایسیلوفینک ہے، اس طرح پیراسیٹامول ہے. یہ جو پیراسیٹامول ہے اٹ از اونلی انالجیسک اینڈ ویری ویک اینٹی انفلیمیٹری. یہ جو پیراسیٹامول ہے اٹ از بیسٹ سینٹرلی ایکٹنگ انالجیسک بٹ اٹ ہیو ویری ویک اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ. جو نئے ڈرگز ہیں جس کو ہم سلیکٹیو کاکس 2 انہیبیٹر بھی بولتے ہیں، ان کے جو ایڈورس افیکٹس ہیں گیسٹرو انٹسٹائنل افیکٹس، یہ دوسرے انسیڈز جو ہے نا اس کے مقابلے میں کم ہے. اس میں شامل ہے سیلیکاکزب، روفیکاکزب اینڈ ایٹوریکاکزب، ٹھیک ہے. ایکچولی یہ جو کاکس 1 اور کاکس 2 کا کنسپٹ ہے یہ کہاں سے آیا، تو یہ ہم ابھی آگے جا کے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میکینزم آف ایکشن: the drugs blocks the enzyme cyclooxygenase which is responsible for the conversion of arachidonic acid, which is a type of fatty acid, into prostaglandins, which are inflammatory mediators at the site of inflammation. یہ جو سائیکلو آکسیجنیز انزائم ہے، یہ جو انسیڈز ہیں چاہے وہ کاکس 1 انہیبیٹر ہے یا کاکس 2 انہیبیٹر ہے، کاکس مین سائیکلو آکسیجنیز انزائم، ٹھیک ہے. انسیڈز جو ڈرگ ہے یہ سائیکلو آکسیجنیز انزائمز کو بلاک کرتے ہیں. یہ انزائم ایکچولی کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ یہ ایریکاڈونک ایسڈ کو پروسٹاگلینڈین میں کنورٹ کرتا ہے. یہ جو پروسٹاگلینڈین ہے دس از دا میڈیٹر آف انفلیمیشن، یہ باڈی کے اندر انفلیمیشن کرتا ہے. تو اب جو پروسٹاگلینڈین ہے وہ ایریکاڈونک ایسڈ سے بنتے ہیں. تو ایریکاڈونک ایسڈ جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ جو ہمارے سیل ممبرین ہے اس کے اندر فاسفولیپڈز ہوتے ہیں. تو جب ہمارے سیل ممبرین ڈیمیج ہوتے ہیں کسی سٹیمولس کی وجہ سے، کیمیکل سے، ڈرگ سے، ٹاکسین سے، الیکٹریکل کرنٹ سے، ریڈیشن سے، کسی بھی وجہ سے، ٹراما سے، تو یہ جو فاسفولیپڈز ہیں they are converted to arachidonic acid by the enzyme phospholipase A, and the arachidonic acid is converted to the prostaglandin by the enzyme cyclooxygenase or COX, ٹھیک ہے. تو جو سائیکلوآکسیجنیز یا کاکس ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو ہم بولتے ہیں سائیکلوآکسیجنیز 1 اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں سائیکلوآکسیجنیز 2. although cyclooxygenase 3 and cyclooxygenase 4 are also under observation, ٹھیک ہے. اس پہ بھی آبزرویشن اور ریسرچ ابھی جاری ہے، لیکن جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے وہ سائیکلوآکسیجنیز 1 اور 2 سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے باڈی کے اندر پروسٹاگلینڈینز بنتے ہیں. یہ جو پروسٹاگلینڈین ہے، ٹھیک ہے، پروسٹاگلینڈینز، یہ جو پروسٹاگلینڈینز ہیں دے آر آف ڈفرنٹ فردر ٹائپس، ٹھیک ہے. پروسٹاگلینڈین E2، پروسٹاگلینڈین G2، پروسٹاگلینڈین F ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے. جب یہ پروسٹاگلینڈین باڈی میں ریلیز ہو جاتے ہیں تو دے پروڈیوسز ہائپر الجیزیا اور پین، ہائپر الجیزیا اور پین. اینڈ ٹو ریورس دا پین وی ڈو اور پرووائڈ انالجیزیا، ٹھیک ہے. ہائپر الجیزیا کو ریورس کرنے کے لیے ہم انالجیزیا دیتے ہیں یا انالجیسکس دیتے ہیں. لیکن یہ جو پروسٹاگلینڈینز ہیں اس کے باڈی میں اور بھی مختلف کام ہیں، ٹھیک ہے.
یہ جو ایریکاڈونک ایسڈ پروسٹاگلینڈین میں کنورٹ ہوتا ہے سائکلو آکسیجنیز سے، تو اس کے بیچ میں کچھ دوسرے پروڈکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم اینڈو پیروکسائڈز بولتے ہیں، ٹھیک ہے. The endoperoxides actually convert to prostaglandin by the enzyme prostaglandin isomerase, and the endoperoxide is converted to thromboxane by the enzyme thromboxane synthase, and the endoperoxide is converted to the prostacyclin by prostacyclin synthase. اب یہ جو پروسٹاکلائن سنتیز ہے، تھرومبوکسین ہے، تھرومبوکسین سنتیز ہے اور پروسٹاگلینڈین آئسومریز ہے. یہ جو پروسٹاگلینڈینز بنتے ہیں، تھرومبوکسینز بنتے ہیں، جو پروسٹاسائکلینز بنتے ہیں، ان کے الگ الگ باڈی میں فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے. نارملی یہ باڈی میں کچھ فنکشن بھی پروڈیوس کرتے ہیں. یہ جو پروسٹاگلینڈین ہے دے پروڈیوس ہائپر الجیزیا، یہ باڈی میں پین پروڈیوس کرتے ہیں. اور جو تھرومبوکسین ہے یہ پلیٹلیٹ ایگریگیشن کرتے ہیں اور ویزو کنسٹرکشن کرتے ہیں. اور جو پروسٹاسائکلین ہے یہ پلیٹلیٹ ڈس ایگریگیشن کرتے ہیں اور ویزو ڈائلیٹیشن کرتے ہیں. تو یہ ہمارے باڈی میں نارملی یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے، لیکن جب پین ہوتا ہے تو پروسٹاگلینڈین کی سنتھیسس جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس زیادہ سنتھیسس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پین فیل ہوتا ہے. تو اس پین کو کم کرنے کے لیے ہم سائکلو آکسیجنیز انہیبیٹر ڈرگز دیتے ہیں یا سائکلو آکسیجنیز انزائم انہیبیٹر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو سائکلو آکسیجنیز انزائم ہے یہ کاکس 1 بھی ہو سکتا ہے اور کاکس 2 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کاکس 1 ہے دس از موسٹلی پریزنٹ انسائڈ دا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک، ٹھیک ہے. یہ جو لیکن گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کے اندر یہ جو سائکلو آکسیجنیز 1 ہے یہ کچھ دوسرے پروڈکٹ کو سنتھیسائز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ پروڈکٹس جو ہیں یہ ہمارے اسٹمک وال کو جو ہے نا اندر سے پریونٹ کرتے ہیں فرام دا ہارمفل بیکٹیریا اینڈ ایسیڈک انوائرمنٹ. تو اگر ہم ایسا انسیڈ یا نان اسٹیرائڈ انفلیمیٹری ڈرگ دے جو سائکلو آکسیجنیز 1 اور 2 دونوں کو بلاک کرے، تو جو سائکلو آکسیجنیز 1 والا سسٹم ہے یہ پروٹیکشن والا وہ بھی ڈیمینش ہو جائے گا، تو ہمیں گیسٹرک السر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سائکلو آکسیجنیز 2 سیلیکٹیو سائکلو آکسیجنیز 2 انزائم انہیبیٹرز کو ڈیولپ کیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں کاکزپ، ٹھیک ہے. لیکن جو انفلیمیشن باڈی میں ہوتی ہے اس میں صرف پروسٹاگلینڈین انوالو نہیں ہوتا، اس میں ادر انفلیمیٹری میڈیٹرز بھی ہوتے ہیں جن میں تھرومبوکسینز ہے، لیوکوٹرائینز ہے، بریڈیکائنینز ہے، ہسٹامین ہے. تو اگر ہم صرف انسیٹ سے انفلیمیشن کو کور کریں گے تو وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ہم دوسرے پاتھ ویز بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اسٹیرائڈز بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ جو اسٹیرائڈ ہے اسٹیرائڈل ڈرگ یہ کیا کم کرتا ہے، یہ کرتا ہے فاسفولیپیز اے انزائم کو انہیبٹ تاکہ فاسفولیپڈز ایریکاڈونک ایسڈ میں کنورٹ نہ ہو. دس از ڈن بائی دا اسٹیرائڈل ڈرگ اینڈ دا کنورژن آف ایریکاڈونک ایسڈ ٹو پروسٹاگلینڈین is inhibited by the NSAIDs or cyclooxygenase enzyme inhibitors، ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کے جو اینٹی انفلیمیٹری سائکلو آکسیجنیز انہیبیٹرز ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسیکلوفینک ہے، ایسیٹامینوفن ہے، ایسپرین ہے، ایزاپروپازون ہے، سلیکوکزب ہے، ڈکسی بریپروفن ہے، ڈکسکیٹوپروفن ہے، ڈائکلوفینک ہے، ایٹوڈولیک ہے، ایٹوریکوکزب ہے، فنبوفن ہے. مطلب ہے دیر از اے لاٹ آف ڈرگس، ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ ڈرگز ایسے ہیں جو بالکل نان سلیکٹیو ہے، کاکس 1 کاکس 2 دونوں کو بلاک کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کاکس 2 کو زیادہ بلاک کرتے ہیں، کاکس 1 کو کم بلاک کرتے ہیں. کچھ ایسے ڈرگز ہیں جو کہ صرف کاکس 2 کو بلاک کرتے ہیں اور کاکس 1 کو نہیں بلاک کرتے، ٹھیک ہے. تو ان سب کی جو ایفیکیسی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان کے ڈوزز پہ، ان کے یوزز پہ اور ان کے پلیٹلیٹ ایفیکٹس پہ اور ان کے ایڈورس ایفیکٹ پہ. کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں جن کے ایڈورس ایفیکٹ کو ہم ایز اے پازیٹیو تھنگ ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرمینالوجیز دیے گئے ہیں RDASG، ٹھیک ہے، یہ نیچے ایکسپلین کی گئی ہے کہ یہ کس کس کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو AS is ankylosing spondylitis, D is dysmenorrhea, G is acute gout,
ایچ اینڈ ایم مینز ہیڈ ایک اینڈ میگرین، ٹھیک ہے. ایم ایس مینز مسکولوسکیلیٹل انجریز اینڈ پین ایٹسٹرا. سو یو students can study this slide thoroughly, and if there is any misconception, so you can uh, magnify this area, and you can understand the terminology. Uses: these drugs provide symptomatic relief from the pain and swelling in chronic joint diseases such as occurs in the osteo and rheumatoid arthritis. یہ جو انسیڈز ہیں اس کو ہم پینفل جوائنٹ اور کرونک کنڈیشنز اور ٹراما میں ہم یوز کر سکتے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس میں، رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں. although these conditions are very inflammatory conditions, but some are autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. تو اس میں بہت سارے انفلیمیٹری میڈیٹرز ریلیز ہوتے ہیں. نو انسیڈز آر ناٹ دا اونلی چوائس. دا مور acute inflammatory conditions such as fractures, sprains, spots and other soft tissue injuries, اس میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. They are also useful in the treatment of post-operative dental and menstrual pain, and they are used in headaches and migraine. Adverse effects: because the prostaglandins are involved in gastric cytoprotection, platelet aggregation, renal vascular autoregulation, and induction of labor, among other effects. All NSAIDs share a broadly similar profile of mechanism dependent side effects. یہ جو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں انسیڈس کے، یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کون سا انسیڈ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا میکینزم آف ایکشن کیا ہے. تو میکینزم آف ایکشن یا سائیکلو آکسیجنیز 1 یا 2 یا دونوں کو وہ انہیبٹ کرے گا، یا پلیٹلیٹ ایگریگیشن کو انہیبٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پہ اس کے ایڈورس افیکٹ تھوڑے سے ویریبل ہیں لیکن زیادہ تر سیم ہے، ٹھیک ہے. زیادہ تر سیم ہے لیکن تھوڑے ویریبل ہیں. The gastrointestinal adverse effects includes gastric discomfort, dyspepsia, diarrhea, but sometimes constipation, nausea and vomiting, and in some cases gastric bleeding and ulceration. یہ جو ایڈورس افیکٹس ہے جنرل ان میں گیسٹرو انٹسٹائنل ڈسٹربنس ہے، اسکن ریئیکشن ہے، رینل افیکٹس ہے. لیکن جی آئی ٹی ڈسٹربنس جو ہیں دے آر دا موسٹ کامن انوانٹیڈ افیکٹس آف دا انسیڈ تھراپی. دا اسکن ریئیکشنز: there are skin rashes, which are the idiosyncratic unwanted effects of insect. Idiosyncratic side effects we have discussed in the adverse drug reaction chapter, کہ ان کا کاز معلوم نہیں ہوتا، میکینزم معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. they vary from mild erythematous urticarial and photosensitivity reaction to more serious and potentially fatal diseases including the Stevens-Johnson syndrome. اس میں معمولی سا ریش بھی ہو سکتا ہے، ارٹیکیریا بھی ہو سکتا ہے، فوٹو سینسیٹیوٹی ہو سکتی ہے. آدمی جو ہے روشنی میں، سورج کی روشنی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اس سے ریشز سیویئر ہو جاتی ہیں. یہ جو اس میں ایک لائف تھریٹننگ سچویشن بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیون جانسن سنڈروم. اٹ از اے بلسٹرنگ ریش دیٹ ایکسٹینڈز انٹو دا گٹ. یہ جو ہے باڈی کے جو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے اس کے اندر بھی چالے پڑ جاتے ہیں اور اسکن کے باہر بھی چالے پڑ جاتے ہیں. دیر میں بھی ٹاکسک ایپیڈرمل نیکرولائسس. یہ جو ایپیڈرمس ہے اس کی نیکرولسس ہوتی ہے، کریکٹرائز بائی وائڈ اسپریڈ ایپیتھیلیل نیکروسس. اس کے ساتھ ایپیتھیلیل نیکروسس بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ فارچونیٹلی کم ہوتا ہے. The mechanism is unclear کیونکہ یہ idiosyncratic ہے. Renal effects: therapeutic doses of NSAIDs in the healthy individual pose little threat to the kidney function, but in susceptible patients they cause acute renal insufficiency. Chronic NSAID consumption, especially NSAID abuse, can cause analgesic nephropathy. اگر انسیڈس کو ہم irrelevant ڈوزز میں، حد سے زیادہ ڈوزز میں لانگ ٹائم کے لیے یوز کریں تو یہ نیفروپیتھی یا ڈیمیج ٹو دا کڈنی کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم ڈوز شیڈیول کے مطابق استعمال کریں تو پھر چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن اگر irrelevant یوز کریں، بار بار یوز کریں اور وداؤٹ پرسکرپشن یوز کریں، ٹھیک ہے، تو دے کین کاز نیفروپیتھی. کارڈیوواسکولر افیکٹس جو ہے نا، کچھ اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگز جو ہے نا وہ انسیڈس کے ساتھ
کنٹرا انڈیکیٹڈ اس لیے ہیں کیونکہ ان کا جو انسیڈ جو ہے نا ان کی ان ڈرگس کے ساتھ انٹریکشن ہے کارڈیوواسکولر ڈرگس کے ساتھ، اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس کے ساتھ، وہ جو اینٹی ہائپرٹینسو افیکٹس ہے ڈرگس کا وہ کم ہو جاتا ہے، تو پیشنٹ جو ہے ان کا ہائپرٹینشن یا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. دا کوگزپس کین انکریز بلڈ پریشر مور دین دا ادر انسیڈس، اس لیے جو سولیکاکزب، روفیکاکزب یا ایٹوریکاکزب ہیں یہ بلڈ پریشر کو زیادہ کر سکتے ہیں، ان دوسرے انسیڈس کے مقابلے میں یہ زیادہ کر سکتے ہیں. اس میں سے کچھ کوگزبس کو جو ہے نا میں نے سلائیڈ میں اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ وہ مارکیٹ سے ویڈران ہو گئے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ وہ کارڈیوواسکولر سائیڈ ایفیکٹس جو تھے وہ زیادہ شو کر رہے تھے. The other unwanted effects of NSAIDs include CNS effects, bone marrow disturbance, and liver disorders. The last being more likely if there is already renal impairment. اچھا، یہ جو لیور ڈس آرڈر ہے یہ جو کڈنی کے پیشنٹ ہے ان میں زیادہ اپیئر ہوگا، دوسرے میں تھوڑا کم ہوگا. پیرسٹامول اوور ڈوز کین کاز لیور فیلور، پیرسٹامول کو اگر ہم حد سے زیادہ ڈوز میں دے تو بھی لیور فیلور ہو سکتا ہے. Approximately 5% of the patient exposed to NSAIDs may experience اسپرین سینسیٹیو استما. اسپرین جو ہے یہ استمیٹک پیشنٹ کو دینا بھی نہیں چاہیے، ویسے بھی یہ استما کو سیویئر کرتا ہے، لیکن جن کو اسپرین سے الرجی ہے تو اور وہ استمیٹک بھی ہے تو دوسرے انسیڈس کو بھی کاشنلی ہمیں یوز کرنا چاہیے استمیٹک پیشنٹ میں. The presence of a sensitizing pre-existing viral infection may be the culprit. اگر کسی کو پہلے سے وائرل انفیکشن ہے اور باڈی میں وائرس موجود ہے تو اسپرین جو ہے اس وائرل انفیکشن کو پریسیپیٹیٹ کر سکتا ہے یا مطلب ہے اس کو حد سے زیادہ ایکسپوز کر سکتا ہے. تو وائرل انفیکشن میں اسپرین کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اٹ میں پرولونگ دا بلیڈنگ ٹائم، جو ہے نا ایبیپروفین جو ہے یہ بھی تھوڑا بہت پلیٹلیٹ انہیبیٹر ہے اور اسپرین تو بہت زیادہ ہے. تو کسی کو اگر بلیڈنگ ٹینڈنسی ہے، اس کا خون جو ہے بلڈ کلاٹنگ کا سسٹم کمزور ہے، اس میں کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے تو ہمیں انسیڈس کو ایوائڈ کرنا چاہیے اور اسپرین کو بالکل ایوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بٹ اسپرین از اینٹی تھرومبوٹک فار پیشنٹ ایٹ ہائی رسک آف آرٹیریل تھرومبوسس. لیکن اگر کسی کے باڈی میں تھرومبوسس ہوئی ہے بلڈ ویسل میں تو پھر ہم اسپرین کو یوز کر سکتے ہیں، یا کسی کو اگر مایوکارڈیل انفارکشن ہوئی ہے تھرومبوسس کی وجہ سے تو پھر ہم اسپرین کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اسپرین ہے سلیسلک ایسڈ یہ جو ہے موسٹلی یوز ارلیسٹ انسائڈ ہے. It is still one of the most commonly consumed drugs worldwide. It is a common ingredient in many over-the-counter proprietary medicine. یہ جو اوور دا کاؤنٹر ہے یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وداؤٹ پرسکرپشن فارمیسی سے اوور دا کاؤنٹر یہ جا کے خریدتے ہیں. دا ڈرگ اٹ سیلف از ریلیٹیولی انسالوبل بٹ اٹ سوڈیم اینڈ کیلشیم سالٹس آر ریلیٹیولی سالوبل. اسپرین کو اگر ہم سالوبل یہ واٹر میں ڈال دیں تو اچھی طرح سے حل نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس کا سوڈیم اور کیلشیم سالٹس ڈیولپ کر لیں جس طرح اسیٹائل سلیسلک ایسڈ ہے اسپرین، تو اس کا ڈسپرسیبل سالٹ اگر ہم بنا لیں ڈسپرین تو یہ آسانی سے حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. It is used clinically mainly as a cardiovascular drug because of its ability to provide a prolonged inhibition of platelet COX-1 and hence reduce the aggregation. اسپرین کو بہت سارے جو کارڈیالوجسٹ ہے وہ کارڈیالوجی کے ڈرگز میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. ریدر دین ایز انالجیسک. اسپرین جو ہے یہ شارٹ ٹائم کے لیے اگر ہم استعمال کریں تو پلیٹلیٹ ایگریگیشن کرتا ہے، لانگ ٹائم کے لیے اگر ہم استعمال کریں تو انالجیسک اور اینٹی انفلیمیٹری تو یہ ہے، لیکن بلیڈنگ ٹینڈنسی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا جو پلیٹلیٹ ایگریگیٹنگ اینٹی ایگریگیٹنگ ایفیکٹ ہے یہ تقریباً ایک ٹیبلٹ اگر آپ ڈالیں تو 15 دن تک یہ پلیٹلیٹ کو انہیبٹ کرتا رہتا ہے. تو اگر ہم اس کو پلیٹلیٹ انہیبٹر کے طور پہ یوز کریں، انالجیسک کے طور پہ نہ یوز کریں. انالجیسک کے طور پہ ہم موسٹلی 300 ملی گرام سے لے کے 600 ملی گرام تک یوز کرتے ہیں، لیکن پلیٹلیٹ انہیبیشن کے لیے اس کو 75 ملی گرام
ڈیلی کے حساب سے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈرگ انٹریکشن. The aspirin may cause a potentially hazardous increase in the effect of warfarin, particularly partly by displacing it from plasma proteins and partly because its effects on platelet interfere with hemostatic mechanism. اس کے جو ڈرگ انٹریکشن ہے اسپرین کا، یہ بہت سارے ڈرگز کے ساتھ ہے، لیکن جو ڈرگز بلیڈنگ ٹینڈنسی کو بڑھاتے ہیں جس طرح کہ وارفرین ہے، تو اس کے ساتھ اگر ہم اسپرین دیں تو بلیڈنگ ٹینڈنسی اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو وارفرین ہے یہ جن پلازما پروٹینز کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے، اسپرین اس وارفرین کو اس پلازما پروٹین بائنڈنگ سائٹ سے علیحدہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وارفرین اگر آپ نارمل ڈوز میں بھی لے رہے ہیں تو اگر وہ بونڈ فارم میں ہے تو وہ بلیڈنگ ٹینڈنسی کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ سارا کا سارا وارفرین آن دا سیم ٹائم بلڈ میں ریلیز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بلیڈنگ ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسپرین شوڈ بی یوز ود caution or should be avoided by using with warfarin. اس کے بعد ہے پیراسیٹامول. جو پیراسیٹامول ہے کیمیکلی it is para-acetoaminophenol or acetaminophen. Mostly in USA the paracetamol is known as acetaminophen. It is one of the most commonly used non-narcotic analgesic antipyretic agent. اینٹی پائریٹک ایجنٹ ہم اس ایجنٹ کو کہتے ہیں جو کہ پائریکسیا یا فیور کو کم کرے. پائریکسیا کا لفظ نکلا ہے پائروجن سے. پائروجن جو ہے اٹ از اے میٹابولک اور پارٹ آف دا مائکروبس اور موسٹلی بیکٹیریا، جو کہ ہمارے برین پہ جا کے ٹیمپریچر کے ریگولیشن سسٹم ہائپوتیلمس کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو اپر ٹیمپریچر پہ فٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بخار ہوتا ہے. تو پیراسٹامول از یوزڈ ایز اینٹی پائریٹک مینس کہ یہ پائریکسیا کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے تھرموسٹیٹ کو ہائپوتیلمس کے اندر یہ اس کو مائنس پہ نہیں، مطلب ہے اس کو جو ایلیویٹڈ ٹیمپریچر ہے اس کو کم ٹیمپریچر پہ فکس کرتا ہے. اٹ از اے کمپوننٹ آف دا مینی اوور دا کاؤنٹر پروپرائٹری پریپریشنز. ٹھیک ہے. While it has excellent analgesic and antipyretic activity, which can be traced to inhibition of CNS prostaglandin synthesis. یہ باڈی کے اندر جو ہمارا پروسٹاگلینڈین سنتھیسس ہے، تو یہ اسپیشلی سی این ایس کے اندر جو پروسٹاگلینڈین سنتھیسس ہے اس کو زیادہ کم کرتا ہے باڈی کے مقابلے میں. It has a weak anti-inflammatory activity and does not share the gastric or platelet side effects of the other NSAIDs. For this reason, the paracetamol is sometimes not classified as an NSAID at all. تو اس وجہ سے چونکہ یہ باڈی کے اندر پروسٹاگلینڈین سنتھیسس کو انہیبٹ نہیں کرتا، صرف سی این ایس کے اندر کرتا ہے اور بہت کم کرتا ہے. موسٹلی اٹ از یوزڈ ایز اینٹی پائریٹک ایز کمپیئرڈ ٹو دا انسیڈ. ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے پیراسٹامول کو انسیڈز میں کچھ لوگ رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے. In main, however, it is a selective though weak COX-2 inhibitor. ٹھیک ہے. It is a very selective, very weak COX-2 inhibitor. Unwanted effect. With therapeutic doses, side effects are few and uncommon, although allergic skin reaction sometimes occur. It is possible that regular intake of large doses over a long period may cause the kidney damage. اس کے بعد کچھ ڈرگس کا چارٹ ہے کہ جس کا جو ڈوز ہے نارملی وہ ہم کتنا یوز کرتے ہیں. تو کیٹورولاک ہے، ایبوپروفین ہے، کیٹوپروفین ہے، ڈائکلوفینک ہے. تو ڈائکلوفینک جو ہے اچھا اس میں سے کچھ ڈرگس جو ہیں وہ آئنمنٹ کریمز اور جیلز میں بھی اویلیبل ہے، جس طرح کے ایبوپروفین ہے، ڈائکلوفینک ہے، ایسیکلوفینک ہے. یہ جو ہے نا آئنمنٹ اور جیلز میں بھی اویلیبل ہے. کچھ جو ہے نا اورلی اویلیبل ہے، ایبوپروفین ہے، ڈائکلوفینک ہے، نیمسولائڈ ہے، سلیکوکزب ہے، روکوفیکوکزب ہے، اورلی ہے. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے نا انجیکٹیبل بھی اویلیبل ہے اور اورل بھی اویلیبل ہے. ڈائکلوفینک جو ہے وہ انجیکٹیبل بھی ہے، اورل بھی ہے، اور ایسیکلوفینک یہ انجیکٹیبل بھی ہے اور اورل بھی ہے، اور جیل میں بھی اویلیبل ہے. پیراسٹامول جو ہے یہ اورل بھی اویلیبل ہے اور انجیکٹیبل بھی اس کا اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ڈرگز جو ہے نا ان کو ہم سپوزیٹری کے فارم میں بھی دے سکتے ہیں. پیراسٹامول جو ہے اس کی سپوزیٹری اویلیبل ہے، چلڈرن میں یوز ہوتی ہے اینلی اور ریکٹلی. ٹھیک ہے.
بخار کو کم کرتی ہے. ڈائکلوفینک جو ہے یہ ریکٹلی بھی اویلیبل ہے اور انجیکٹیبلی بھی اویلیبل ہے اور اورلی بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کچھ ڈوزز ہیں جو چارٹ میں دیے گئے ہیں. اس کے مطابق ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں یہ جو ڈائکلوفینک ہے 75 ملی گرام ٹوائس ڈیلی بھی ہم دے سکتے ہیں، ونس ڈیلی بھی دے سکتے ہیں. 50 ملی گرام 3 ٹائمز ڈیلی بھی دے سکتے ہیں، 2 ٹائمز ڈیلی بھی دے سکتے ہیں. 100 ملی گرام ہم اس کی سپوزیٹری ٹوائس بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا ٹیبلٹ جو ہے 100 ملی گرام ونس ڈیلی بھی ہم اس کا دے سکتے ہیں. تھینک یو.